دیکھیے آج کا دن جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو یوم نسواں کے نام سے جو ہے جی موسوم کیا جائے. بالکل. اس لیے کہ ایک رول ماڈل کی صورت میں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت واضح ہوئی. علماء نے لکھا کہ جناب خدیجہ طاہرہ کو جو ہے نا طاہرہ بھی کہا جاتا تھا لشدت عفافہا، اتنی پاک دامن تھی فی زمن الجاہلیت، دور جاہلیت میں جہاں پاک اور ناپاک کا نہیں پتہ تھا، اس زمانے میں آپ نے اپنے دامن کو بچا رکھا تھا. چنانچہ اسی طریقے سے ایک آیت قرآن میں وَلَهُمْ طُوبَى وَحُسْنُ مَآب، اس کی تفسیر میں امام سیوطی نے در منصور میں ایک عجیب روایت لکھی ہے کہ انجیل کے نسخوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو جو ہے ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول پر جو میرے بعد آنے والا ہے، وہ رسول انما تکون نسلہ من المبارکہ، اس نبی پر ایمان لاؤ جس کی نسل ایک مبارکہ بیوی سے چلے گی، بابرکت بیوی سے. یعنی حضرت خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی اس حوالے سے موجود رہا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام اس طرف آگاہ کرتے ہیں. جناب خدیجہ جو ہیں وہ ایک امانت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، آپ نے اپنے دامن کو محفوظ رکھا اس لیے کہ ان کو حریم پیغمبر بننا تھا اور پیغمبر کے گھر میں جس شخصیت نے آنا ہے اس کا قد یہی ہونا چاہیے. آپ نے بات کی کہ اس حوالے سے رشتے کے حوالے سے اس میں دو باتیں بیان کر دوں. دیکھیے آج کا ماحول چونکہ بہت زیادہ ہم لوگ ہر چیز میں نا یوں کہیے کہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو دیکھیے روایت میں تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو خلق کیا، حضرت حوا کو خلق کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے توجہ کی حضرت حوا کی طرف، متوجہ ہوئے، آواز دی پروردگار میں اس کے قریب ہونا چاہ رہا ہوں، مجھے اس کے قریب جانے کو جی چاہتا ہے. آواز آئی کہ میں نے اسے تمہارے لیے خلق کیا لیکن اس کا مہر عطا کرو پہلے. تو کہا اس کا مہر کیا ہوگا؟ کہا اس کا مہر یہ ہوگا کہ تم درود پڑھو محمد والے محمد پر. جب تم درود پڑھ دو گے وہ اس کا مہر قرار پائے گا. تو یہاں سے سنت پڑی کہ مرد رشتے کو لے کے عورت کے پاس جائے. لیکن یہاں معاملہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے اور کیا حکمت عملی جناب خدیجہ طاہرہ کی. اگر حضور رشتہ لے کر جاتے تو آج کوئی مستشرق جس کو اسلام سے اور اسلام کے قوانین سے دشمنی ہے، نعوذ باللہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ کسی خاتون کی دولت دیکھ کر رشتہ وہاں بھیجا گیا. حضرت خدیجہ نے چاہا رشتہ میں بھیجوں تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ کو ضرورت نہیں، مجھے مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اور آپ نے اپنا سارا مال پھر اسلام میں لگایا. امام راضی نے سورہ ضحیٰ کی اس آیت میں لکھا ہے کہ وہ اغناہ بمال خدیجہ، وہ جو سورہ ضحیٰ میں آیا نا کہ ہم نے وجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو اپنے فضل سے غنی کر دیا. وہ مال خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تھا. تو دیکھیے مال میں تجارت میں تو برکت ہے، اس میں تجارت کے اوپر پوری احادیث ابواب میں موجود ہیں. اور وہ تجارت جو حضرت خدیجہ کیا کرتی تھیں جب وہ حضور، دیکھیں اب یہاں پہ ایک رول ماڈل لوگوں کے لیے، آپ بہت بڑی بزنس کرنے والی لیکن گھر میں اب آپ آ گئیں، آپ کی فرسٹ پرائرٹی آپ کے گھر کے کام ہے. آپ نے فرمایا رسول اللہ میں گھر کے کام کروں گی، آپ تجارت کا کام دیکھیں جو ہے وہ سب اب آپ کا ہے. ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کائنات میں جو ہے وہ حضور کا ہے. چنانچہ اس طریقے سے پھر تجارت کا کام آگے بڑھتا رہا. اور خدیجہ کی تجارت کے حوالے سے امام زہری نے، امام ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 24,000 درہم 2 مرتبہ انفاق کیا جناب رسول خدا کی بارگاہ میں. اور یہی سبب ہے کہ آج تک اسلام کی رگوں میں آپ دیکھیں گے جناب خدیجہ طاہرہ کا مال اس طرح دوڑ رہا ہے. اللہ میں ان کی سیرت پہ چلنے کی، استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور مزید کچھ بات کرتے ہیں.